الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی غلام نبی صاحب کا حکم تھا کہ آپ درس دیں، اور بھی ساتھی مجھے فرما رہے تھے، تو میں نے ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے آج یہ مختصر ایک درس پیش کرنا ہے ہدیتاً۔ آپ اور میں دل کے کانوں سے سنیں، آگے آ جاؤ بھائی، اور اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہی ہے سورۃ الحجرات جس پر پچھلا جمعہ بھی میں نے خطاب کیا تھا۔ بڑا کمال کا یہ ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آگے نہ بڑھنا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف مت کہو، اپنی زبان بند کر لو جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، حضور کا فرمان آ جائے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم کی آواز سے۔ یعنی یہ ایک حضور کی بارگاہ کا ادب ہے کہ جب تم سرکار کی محفل میں بیٹھو تو اپنی آوازیں حضور کی آواز مبارک سے اونچی نیچے رکھنی ہے۔ شان نزول میں نے بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کی وہ آواز بلند ہو گئی، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک مسئلے میں بحث ہو گئی۔ تو اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جب کوئی وفد آتا تھا حضور کی بارگاہ میں باہر سے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارسل الیہم ابو بکر من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسکینۃ والوقار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر پاک، خلیفہ بلا فصل، مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وفد کے پاس آدمی بھیجا کرتے تھے، وہ آدمی جا کر ان کو سکھاتا تھا کہ بھائی سرکار سے بات یوں کرنی ہے، ان آداب سے کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ یعنی سرکار سے جب بولنا پڑے تو بولنے سے ذرا ادب ظاہر ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ایک امتی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم چیخ چلا کے بات کرتے ہیں ویسے کر لیں۔ تو حضرت ثابت ابن قیس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی قدرتی طور پر آواز بلند تھی، قدرتاً، تو انہوں نے کنڈی لگا دی اور گھر بیٹھ گئے، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کو بھیجا بھی پتہ کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو پتہ کیا، وہ کہنے لگے بھائی یہ آیت تو میرے بارے میں ہی آئی ہے کیونکہ آواز تو میری اونچی ہے۔ ان کا لب و لہجہ قدرتاً ہی اونچا تھا۔ تو ان کو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنة، کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو زندگی تعریفوں والی گزارے گا، زندگی سعادت والی، اور فرمایا کہ وتقتل شہیدا، موت شہادت والی، اور داخلہ سیدھا جنت میں۔ لہذا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہے نہیں ہوئی۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اچھا، اب اگر کوئی ان آداب کی پابندی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال۔ اب یہ دیکھیں نا، عملوں پر بڑا زور ہے بعض فرقوں کا، اور ادب کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں چھوڑو جی ادب میں کیا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ میں تو ان میں رہا ہوں نا، تو وہ کوئی کسی کے آنے پر کو کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آپ نے کیا یہ گستاخی کی ہے، یہ کیا شرک کر رہے ہو۔ حالانکہ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں، تو ادب ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر وہ کی سختی کرتے ہیں۔ اچھا اہل سنت کا مزاج ہے کہ حافظ صاحب آ جائیں، قاری صاحب آ جائیں، امام صاحب آ جائیں، مولانا آ جائیں تو وہ سرہاندی کی طرف بٹھاتے ہیں، سرہانے کی طرف، پینتی کی طرف بٹھاتے نہیں، بلکہ وہ خود بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ مولانا ہیں، قاری ہیں، آپ ادھر سر والی طرف بیٹھے، ایسا کرتے نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے؟ او بھائی ادب میں ہی سارا دین ہے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو سارے اعمال جتنے بھی تم اعمال کیے بیٹھے ہو نا وہ ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں، شعور ہوگا تو توبہ کرے گا نا، اور جو حضور کا بے ادب ہے اللہ اس کو شعور ہی نہیں ہونے دیتا کہ توبہ کرے ہی نہ، سیدھا جہنم میں ہی جائے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، کیونکہ آج کل یہودیوں کی اولاد جو ہے نا، مانوی اولاد یہودیوں کی، اور خاص کر جو متع کی پیداوار ہے، نہیں سمجھ رہے آپ، نکاح والے تو ایسا کرتے نہیں، مگر جو متع والے ہیں، دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہیں، ان کو آج کل صحابہ پہ بڑے غصے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے پر ان بدبختوں کا غصہ صحابہ پر ختم ہے نہیں، اور قرآن نے بھی مور لگا دی کہ لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، جو ان پر غصہ کرے وہ کافر ہی ہے، مسلمان ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ نے بے ادبی کی تو قرآن آیا، میں کہا اگلی آیت پڑھنا، نہیں سمجھ رہے؟ میں رات سن رہا تھا ایک جہنمی کتا سیالکوٹ کا بھونک رہا تھا کہ جی حضرت عثمان بھاگ گئے اور یہ ہوا غزوہ احد میں، میں نے کہا بدبخت آگے پڑھنا، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ اور اللہ نے ان کی سفارش کی حضور سے کہ مہر محبوب آپ ان کو مجلس مشاورت وشاورہم فی الامر، ان کو مجلس مشاورت میں بھی شامل کریں اور میری بارگاہ میں آپ ان کی مغفرت کا سوال بھی کر دیں، مگر وہ پڑھتے ہیں، وہ بھاگ والے والی بات پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی اولاد ہے۔ عرض کر رہا تھا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، جو آوازیں نیچی رکھتے ہیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، نمتحن اللہ قلوبہم، اب امتحان لینے والا کون ہے؟ تو نکلا کیا ہے؟ للتقوی، تقوی ہی تقوی نکلا ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادون، ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لا یعقلون ہیں، نا سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ وہ دیہاتی آتے تھے نا، وہ پھر آوازیں یا رسول اللہ باہر آؤ، یا رسول اللہ، یا وہ کہتے تھے یا محمد ان مدحنا زین و ان اشتمنا شین ونحن اکرم العرب، یعنی ہم جی وہ جو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگائیں، اور وہ جناب بنی تیمیم کا ایک وفد تھا جس میں 70 افراد تھے اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے آوازیں لگائیں اور انتظار نہیں کیا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ ہماری طرف باہر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا محمد ان مدحنا زین و ان شتمنا شین ونحن اکرم العرب، یعنی ہم جس کی مدح کرتے ہیں اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں، اور ہم جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو عیبدار کر دیتے ہیں، ہم تمام عربوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر فرمایا کذبتم، تم جھوٹ کہتے ہو، بولا تم منہ پہ بات کہی، فرمائی کذبتم، تم جھوٹ کہتے ہو، بل مدح اللہ تعالی زین، اللہ جس کی تعریف کرے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جس کی تعریف کریں وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا جھوٹ کہتے ہو، اللہ جس کی تعریف کرے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور وَشَتْمُهُ شَيْءٌ، اور اللہ جس کے خلاف بات کر دے، اللہ تعالیٰ
جس کے خلاف بات کر دے، مذمت کر دے، وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے اعلیٰ حضرت یوسف ہیں جو یعقوب کے بیٹے ہیں اور ابراہیم کے پوتے ہیں۔ بولو جی، ابراہیم کے اسحاق کے پوتے ہیں اور ابراہیم کے پڑپوتے ہیں۔ بولو جی، ابراہیم کے پڑپوتے ہیں، وہ عزت والے ہیں، تم عزت والے نہیں۔ ہاں، متقی بن جاؤ تو تم بھی بن جاؤ گے۔ تو اس میں سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ آگے فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ خود سرکار باہر تشریف لے آتے، بلانا نہ پڑتا، نہ بلاتے، آپ باہر تشریف لے آتے ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ اچھا، اب یہ مضمون یہاں پورا ہو گیا، دو باتیں سن لیں۔ اب ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں؟ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ہمارے سامنے نہیں، تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ جہاں حضور کی حدیث آ جائے، حضور کا حکم آ جائے، اپنی بات نیچے، حضور کا حکم ہے، یہ اس پر عمل ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ سرکار کا خاندان اوپر، ہمارا خاندان یعنی جو غیر سادات ہے، ان کا خاندان حضور کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ سیدہ نو بھی تھوڑا زمین تے پیر لانے چاہیے، انہاں اچا اڈن دی لوڑ نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سانو جی تسی آل رسول ہو، بھئی میں کہنا میرا کی کمال ہے، تے اللہ اور دے رسول دا فضل ہے۔ یہ جڑی نسبت خاندان دی عزت ہے، یہ حضور دی نسبت نال ہے نا۔ ہن جے او کی اس آکھیا اے ہور سید تے او اے ڈگی وچھی چور سید، او لو لاگ دے مالک سید، اے ہور سید او ہور سید، او لو لاگ دے مالک سید، اے ڈگی وچھی چور سید۔ تو چوریاں کرنے سے تو سید نہیں بنیں گے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، پہلا ادب کیا ہے کہ جہاں حکم مصطفیٰ اونچا کر دو، خاندان مصطفیٰ اونچا کر دو۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جب سرکار کے روضہ پاک پہ پہنچو، وہاں شور نہیں ڈالنا، وہاں اونچی باتیں نہیں کرنی۔ تو اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں درس حدیث ہو رہا ہو وہاں بھی شور ڈالنا نہیں۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ جب علماء کی خدمت میں بیٹھو تو اس وقت بھی چلا کر گفتگو نہ کرو۔ اور پانچواں، اپنے پیر و مرشد کے سامنے جب جاؤ تو چونکہ پیر و مرشد سے رشتہ صرف دین کا ہے، تو اس کا ادب بھی دین کا ادب ہے، اس کا احترام بھی دین کا احترام ہے۔ ان کے سامنے بھی چیخ چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر آپ کو ایک آخری بات کروں، سیدنا عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ان کا دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے، خاموشی سے باہر بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ خود باہر تشریف لاتے تو پھر یہ اپنی بات کرتے، تو وہ جب آئے اور یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جناب آپ تو آل رسول ہیں، خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، آپ مجھے بلا لیں، آپ میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ عالم اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بندی تو ہے، آپ ہضم کر جائیے تو وہ چلو پھر اپنا ضرب ہے، بندی ہے کہ عالم اپنی امت میں۔ آج اگر یہ مقام علماء کو دے دیا جائے تو دین غالب آ جائے گا۔ جب دین والے کی قدر نہیں ہے تو دین کی قدر کہاں سے ہوگی؟ تو فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، اور قد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ تم صبر کرو، خود حضور باہر تشریف لے آئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں عالم کا ادب ایسے ہی کرتا ہوں جیسے حضور کا کرنا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے، جبکہ وہ خود حبر الامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، امام المفسرین ہیں تا قیامت۔ تو اس لیے بھائی اللہ ہمیں بھی یہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو عبید پڑھو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے،
فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، یعنی کھڑکایا نہیں، آواز نہیں ماری، بلکہ ان کا انتظار کیا، جب وہ خود تشریف لاتے تو میں علم حاصل کرتا۔ بات سمجھ آئیے جی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے یہ میرے استاد حماد کا گھر ادھر ہے، میں نے کبھی ساری عمر ادھر کبھی پاؤں نہیں کیے ہیں، کبھی میرے استاد کا گھر ہے، اور جیسے میں ادب کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کرنا۔ تو ادب آئے گا تو علم آئے گا، اور اگر ادب ہی کوئی نہیں تو پھر علم بھی نہیں۔ یہی وہ علماء کا طبقہ ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند کمزور ہے، سند پر میں وہ فضیلت میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا جو میری امت کے عالم سے مصافحہ کرے گا ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے کر لیا ہے۔ فرمایا جس نے میری امت کے عالم کی زیارت کی، فرمایا کہ من زار عالما فکأنما زارنی، اس نے ایسے ہے جیسے میری زیارت کر لی۔ جو میرے امت کے عالم کی مجلس میں بیٹھا فکأنما جالسنی، ایسے ہے جیسے میری مجلس میں بیٹھ گیا، اس کی زیارت کر لی، میری زیارت کر لی۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں آداب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔